نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین، اس سے قبل درس میں قربانی کی تاریخ، ابتدا اور قربانی کی فضیلت کے متعلق آپ سن چکے ہیں۔ آج کے سبق میں قربانی کے متعلق مزید چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سب سے پہلے قربانی کا نصاب سن لیں۔ جو مسلمان آزاد اس قدر مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اتنا امیر تو نہیں لیکن اس کے پاس ضروری اسباب کے علاوہ اور سامان و اسباب، مکانات اس قدر ہوں کہ ان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔ یعنی ایک تو وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن ایک وہ شخص کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ضروری اسباب کے علاوہ اس کے سامان، اسباب، مکانات وہ اس قدر ہوں کہ ان کی قیمت پر اگر ان کی قیمت لگائیں تو وہ صاحب نصاب بنتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ یہ مال تجارت والا ہو یا نہ ہو۔ اس پر سال گزرے یا نہ گزرے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس قدر مال اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہ ہوگی، لیکن اگر کرے گا تو بہت بڑا ثواب ہے۔ بقرعید کے 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کے آفتاب غروب ہونے تک قربانی کا وقت ہے۔ 10 ذی الحجہ سے 12 تاریخ کے آفتاب کے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک یہ قربانی کا وقت ہے۔ ان 3 دنوں میں سے جس دن بھی چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ 10 تاریخ کو قربانی کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر 11 تاریخ کو قربانی کرے تو پہلے دن سے ثواب کم ہے، اور پھر 12 تاریخ کو اس سے بھی کم ثواب ملے گا۔ ان 3 دنوں میں 10 تاریخ کے بعد کی رات اور پھر 11 تاریخ کے بعد کی رات میں بھی قربانی کر سکتا ہے، مگر رات میں قربانی کرنا بہتر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے، تو اس صورت میں قربانی درستی نہیں ہوگی۔ لیکن 12 تاریخ کے غروب آفتاب کے بعد، یعنی تیسرے دن کے غروب آفتاب کے بعد رات کو قربانی نہ ہوگی۔ قربانی کا جانور اگر شہر یا قصبہ میں ہے تو اس کی قربانی کرنا نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور اگر شہر یا قصبہ میں ہو تو اس کی قربانی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو نماز عید ادا کرنے کے بعد دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کا جانور اگر کسی چھوٹے دیہات میں ہے تو صبح صادق کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد بھی قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے، جیسے باہر دیرے کے لوگ ہوتے ہیں وغیرہ۔ اگر شہر کا باشندہ صبح ہوتے ہی کسی گاؤں میں قربانی کا جانور بھیج دے
اور وہاں نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا جائے اور خود قربانی کرنے والا شہر ہی میں رہے تو وہ قربانی صحیح ہوگی۔ مسافر آدمی 12 ذی الحج تک کسی جگہ مقیم ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی مسافر آدمی تھا اور 12 ذی الحج تک وہ کسی جگہ پر مقیم ہو گیا، 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں اس کا قیام ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ غریب آدمی 12 ذی الحج کو اچانک مالدار ہو گیا تو اسی وقت ہی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کرنے والے کو ذبح کا طریقہ آتا ہو تو اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود ہی ذبح کرے تو یہ بہتر ہے، اور اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسرا شخص ذبح کرے تو قربانی کرنے والا خود ذبح کے وقت سامنے کھڑا ہو، اور اگر قربانی عورت کی ہو رہی ہے تو کوئی نامحرم ہے تو سامنے کھڑے ہونے سے بے پردگی کا خوف ہو تو پھر سامنے کھڑی نہ ہو۔ قربانی صرف اپنی ہی طرف سے واجب ہے، قربانی صدقہ فطر کی طرح نہیں کہ چھوٹی اولاد کی طرف سے بھی قربانی کر دے، اگرچہ اس کی اولاد مالدار ہو، اور چھوٹے بچے کے مال سے قربانی نہ کرے، اگر چاہے تو اپنے ہی مال سے قربانی کر دے۔ یعنی صدقہ فطر تو سارے گھر کے لوگوں سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے۔ اور گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہے۔ عام طور پر پرانا رواج کہ گھر میں اگرچہ سارے لوگ، کئی بیٹے ہیں وہ مالدار ہیں، بیوی الگ مالدار ہے، خاوند الگ مالدار ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں وہ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، لیکن گھر میں ایک بکرا کر دیتے ہیں گویا کہ گوشت کھانا ہے، تو یاد رکھیں جتنے بھی صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور صرف یہ ہیں: اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈھا اور بھیڑ۔ ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، مثلا گھوڑا، جنگلی گدھا، وحشی گائے، مرغی کے انڈے، چڑیا، گو، بجو اور ہرن وغیرہ اور وحشی جانور، ان کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ بکری، بکرا، بھیڑ، مینڈھا، دمبی اور دمبا صرف ایک آدمی قربانی کر سکتا ہے، البتہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی تو مقدور والا ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، 2 بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی اور زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ 7 صحیح العقیدہ موحد ہوں، اہل سنت والجماعت میں سے ہوں۔ اگر ان 7 میں سے ایک شریک کافر ہوا، مثلا مرزائی ہوا، خواہ اس کا تعلق قادیانی گروہ سے ہو یا لاہوری سے ہو، اسی طرح شیعہ ہو یا خمینی کو برحق ماننے والا ہو یا قرآن مجید کو مشکوک سمجھتا ہو، شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو منافق معاذ اللہ اور مرتد سمجھتا ہو، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا جانتا ہو، یا اسماعیلی آغا خانی شیعہ ہو، یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، متصرف اور مختار کل سمجھتا ہو، اپنی مشکلات میں اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ساتھ غیروں کو پکارتا ہو، حضرت علی
حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ائمہ معصومین اور شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر اولیاء کرام کے متعلق اس طرح کے عقائد رکھتا ہو کہ وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور مشکل کشائی کرتے ہیں، یا ان کے نام کی نظر نیاز دیتا ہو، یا ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہو، تو اس طرح کے عقائد رکھنے والا آدمی یا ارکان اسلام میں سے کسی کا منکر ہو، یا رشوت خور ہو، یا سود خور ہو، یا فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہو، تو تمام شرکائے قربانی کی قربانی ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ سب شرکائے قربانی کی نیت محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہو۔ اگر کسی کا ارادہ محض گوشت کھانے کا یا دکھلاوے اور عزیز و اقارب میں نیک نامی یعنی ریاکاری کا ہو، تو سب کی قربانی ضائع جائے گی۔ تو اجتماعی قربانی میں یہ بھی شرط ہے کہ سب شرکائے قربانی کے حصے صحیح کانٹے پر تول کر پورے تقسیم کیے جائیں۔ شریک قربانی کے خواہ وہ 2 کی تعداد میں ہوں، 3، 4، 5 یا 6 یا زیادہ سے زیادہ 7 ہوں، اگر ایک کا حصہ بھی کم یا زیادہ ہو گیا تو قربانی حرام ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا سب شرکاء میں گوشت اندازے اور اٹکل سے نہیں تقسیم کرنا چاہیے۔ البتہ جس طرف گوشت کم ہو اس طرف کلہ سری پائے یا کھال ملا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کسی طرف گوشت زیادہ ہے تو اسی طرف یہ چیزیں بھی ہوں تو حرام ہو جائے گا۔ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس اور بھینسے میں 7 آدمیوں سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ ائمہ اربعہ کا متفقہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی مسائل انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ رابطے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب